اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنے حصے کی شمع اور میں ہوں اسد جعفری۔ ناظرین، گزشتہ 4 ماہ سے ضلع منڈی بہاؤالدین کی مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے فلاح انسانیت کے کاموں کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچانا، تاکہ زیادہ سے زیادہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ جو ہیں وہ اپنی تنظیموں کے ساتھ معاونت کر سکیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمیں منڈی بہاؤالدین کی ایک تنظیم پنڈی کالووال ویلفیئر سوسائٹی کے کچھ دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی اس تنظیم کا جو ہے اغراض و مقاصد کیا ہے، کب انہوں نے یہ تنظیم جو ہے وہ بنائی ہے، اور کیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ جو ہے وہ فلاح انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کے ہمارے جو ہے وہ مہمان ہیں، یہ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں میں یہ جذبہ دیکھ کے اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، امیر حمزہ تارڑ صاحب ہیں، اس سوسائٹی کے صدر ہیں، آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ نبیل محسن وڑائی صاحب ہیں، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور یونس تارڑ صاحب اسپوک پرسن ہیں پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے تحصیل پھالیہ کے لیے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناصر عباس تارڑ صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، چیئرمین ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے۔ سب سے پہلے سوالات کا سلسلہ امیر حمزہ سے کرتے ہیں۔ امیر حمزہ صاحب، یہ بتائیے کہ جی سر۔ پنڈی کالو جو ہے آپ کی ویلفیئر سوسائٹی، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہے؟ کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے گاؤں کی سطح کے اوپر ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس کا مقصد ہو کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارا یہ چھوٹی سی ایک مشمع جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں پروموٹ کیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں بھائی یونس بھائی کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر ناصر تارڑ صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک چھوٹی سی یہ کمیٹی، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کیا اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو میں بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مخلوق کا کیا کام ہے؟ اس مخلوق کا کام ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے سہولت اور بہتری لے کر آنا اور دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ انشاءاللہ یہ جو انسانیت کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک مستقل ادارہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کر سکیں یا پھر گاؤں کی صفائی کے بارے میں ہم سوچ سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ فرمان آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اس کے لیے یار کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کمیٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے جب معاملات دیکھیں تو ہم نے انشاءاللہ ایک جو ہے نا کمیٹی کی تشکیل دیا ہے جس کا نام پنڈی کالو ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کی جو مہم ہے منشور ہے وہ رکھا ہے صفائی، اس لیے رکھا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یہ نصف ایمان صفائی، ٹھیک ہے۔ تو امیر پہلے حمزہ نمبر پر سب یہ سے پہلے ہم بتائیے، نے صفائی کا آپ امیر حمزہ یہ بتائیے کہ یہ جو خیال آپ کے ذہن میں کب آیا؟ اس سوسائٹی کو بنے جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ابھی دیکھیں یہ میرے گاؤں کے جو نوجوان ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی مل کر ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے۔ تقریباً ابھی اس کو 6 منتھ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ اور میں ابھی ماشاءاللہ۔ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس نے کتنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 6 منتھ میں بھی ابھی نئی کمیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے تو اس کو فیس کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل ابھی یہ صحیح۔ نئی کمیٹی ہے، اس کو 6 منتھ ہوئے ہیں یہ نا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ٹھیک
ٹھیک ہے. ہم نے سارے گاؤں میں ڈسٹ بن جو ہوتے ہیں نا وہ رکھوائے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے سنا ہے عوام سے کہ عوام کہتی ہے جی پاکستانی عوام کو شعور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شعور کیسے؟ گاؤں میں ڈسٹ بین کو ایک کوڑے پھینکنے والی جگہ ہی نہیں ہے تو لوگ کہاں پر پھینکیں گے؟ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے گاؤں میں ڈسٹ بین رکھوائے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں لوگ اب اپنا گندگی پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی روزانہ صفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے اسپیشل ملازم رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ روزانہ اس کی صفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مہم میں ہم نے جو ہے نا وہ ایک مطلب لوڈنگ رکشا بھی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بھی ہم روزانہ اس کی صفائی کر رہے ہیں اس کے لیے ایک نہیں، اسپیسیفک لوڈنگ لوگ رکشا رکھے جو ہوئے ہے، ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھتا جو ہے وہ چلوں کہ لوڈنگ رکشا جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی نے خریدا ہے یا ویسے جو ہے وہ رینٹ پہ ہائر کرتے ہیں؟ جتنا بھی جو ہے وہ گاربیج اکٹھا ہو جاتا ہے، جتنے بھی ڈسٹ بن آپ لوگوں نے وہاں پہ گاؤں میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ڈیلی بیسس پہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ رکشا جو لے کے جاتا ہے وہ آپ نے سوسائٹی نے خریدا ہے یا ویسے آپ رینٹ پہ ہائر کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی ایسی سوسائٹیاں جنہوں نے خود خرید بھی لیا ہے، لیکن ہماری ابھی سوسائٹی نئی نئی ہے، 6 منتھ ہوئے ہیں. ابھی ہم اس کو نا کرائے پر ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو روزانہ کا نا کرایہ کچھ نہ کوئی دے دیتے ہیں کیونکہ اس کو خریدنے کے لیے کافی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. تو صحیح. ابھی اتنی سوسائٹی ہماری سٹرانگ نہیں ہوئی ہے کہ ہم وہ خرید لیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے وہ ہائر کرتے ہیں، اس کو روزانہ کا کرایہ دے دیتے ہیں. وہ ہماری جو ہے نا وہ ڈسٹ بین میں جو گندگی ہوتی ہے وہ باہر پھینکتے ہیں گاؤں سے. وہ ایک جگہ اسپیسیفک رکھی ہوئی ہے، وہاں پر پھینک دیتے ہیں. اوکے. اچھا، آپ کے اغراض و مقاصد جیسے آپ بتا رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. چلو صفائی کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ذرا آگے بڑھیے صفائی سے آگے اور دیگر چیزیں جو ہیں جی اس کو ذرا الیبوریٹ کیجیے. جی میں الیبوریٹ کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر ہم نے چاکنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اویئرنیس کمپین چلائی ہے. اپنے گاؤں میں جو جو جگہ مطلب ایک بنیادی جگہ تھی وہاں پر لکھوایا ہے. ٹھیک ہے. کہ صفائی جو ہے نا وہ کتنی ضروری ہے، یا مطلب اس کے مقاصد کیا ہیں، یا اتنی اسلام اس کی کتنی اہمیت ہے. اس کے لیے ہم نے جو ہے نا اویئرنیس کمپین چلائی ہے. ٹھیک ہے. اور چیکنگ کروایا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، آگاہی ہو. ٹھیک ہے. تو جب معاشرے میں تبدیلی اس وقت ہی آ سکتی ہے جب معاشرے میں اپنے لوگوں کو اپنے حقوق اور فرائض کی آگاہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس آگاہی اور فرائض کی آگاہی سے لیے ہم نے جو دیواریں ہیں نا گاؤں میں، جو بڑی بڑی دیواریں اس پر لکھوایا ہے، چیکنگ کروائی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اس لیے کہ اس صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ صفائی سے اگر خیال رکھیں گے بہت سی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے. اسلام کے ہمیں بہت فوائد بتائے گئے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ٹھیک ہے سارے گاؤں میں ہم نے نا لائٹنگ کا نظام رکھا ہے. اب لائٹنگ کا نظام کیوں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے. لائٹنگ کا نظام اس لیے رکھا ہے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ نے کوئی ترقیاتی کام ہمارے گاؤں میں، سڑک جو ہے نا وہ اس میں کھنڈرات بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اس کی ریپیئرنگ نہیں کروائی. ہماری نالیاں خراب ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو یقین مانے اتنے کھنڈرات بنے ہو کہ وہاں پر سے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے شام کو. تو ہم نے پھر اس کے لیے ایک لائٹنگ کا نظام کم از کم قائم کیا ہے. ٹھیک ہے. لائٹنگ لگائی ہے تاکہ شام کو گزرنے میں کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ اس کے بتاؤ کہ بعد جو ہے نا ہم امیر نے حمزہ، یہ بتاؤ کہ جو لائٹنگ کا نظام آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے جو آپ کے جو گاؤں کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، اور بالخصوص اگر بات کی جائے تو وہاں پہ سڑکیں جو ہیں کچی ہیں، وہاں پہ گڑھے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، بارشیں آتی ہیں تو پانی وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، انسان کو چلنا جو ہے اور ویسے جو ہے وہ گزر مشکل ہو جاتی ہے. تو لائٹیں جو ہیں آپ بتا رہے ہیں، تو لائٹیں کتنا ٹوٹل ایکسپینس آپ کے پاس جو ہے لائٹوں کا ہوا ہے، اور یہ کس طریقے سے آپ نے جنریٹ کیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے. لائٹیں ٹھیک ہے ہم نے 50 واٹ کی جو ہے نا لائٹیں ہر جو کھمبے نہیں ہیں بجلی کے اس پر لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے نا سارے گاؤں کو روشنی مل جاتی ہے. تقریباً اس میں ہمارا 20,000 روپے جو ہے نا وہ ایکسپینس ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے جنریٹ کیا لوگوں سے ہی. ٹھیک ہے. لوگوں نے جس وقت لوگوں کو پتا چلا ہے نا کہ ایک کمیٹی بنی ہے گاؤں میں. ٹھیک ہے. تو سارے گاؤں نے بڑا خوش ہو کر اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو تعاون کیا ہے تو ہم نے لوگوں سے کلیکٹ کیے ہیں پیسے سارے. ٹھیک ہے. تو اس کی لائٹنگ لگوا دی ہے. ٹھیک ہے. اور جو کام کروائے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لائٹنگ لگوئی ہے تو لوگ بہت خوش ہیں اس کام سے بھی. اب ہم مزید کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ابھی کام جاری ہے کہ وہ جو سڑک جو کھنڈرات بنے ہوئے ہیں نا کم از کم اس کی ریپیئرنگ کر دیں. اب ساری سڑک تو ہم نہیں نہ بنا سکتے، لیکن اس کی ریپیئرنگ ضرور اب ہم کر رہے ہیں، اور نالیوں کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں. اب یہ کمیٹی کے مقاصد میں ہم نے شامل کر لیا ہے. تو ہم اس کے جو ہے نا وہ ریپیئرنگ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی مدد
کہ خود ہم چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ کر دیا ہمارے امیر ساتھ. حمزہ میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. 20 میں سال شامل ہو گئے. کرتا ہوں نبیل محسن وڑائے صاحب کو. نبیل محسن وڑائے صاحب، امیر حمزہ صاحب جو ہے وہ آپ کی ظاہر ہے کہ نزائیدہ جو ہے وہ کمیٹی ہے، 6 مہینے ہو گئے تو، اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا زیادہ کام کر لیا ہے. تو یہ بتائیے کہ فردر آپ کے کیا پلان ہیں، اور ابھی اور کتنے کام آپ کر چکے ہیں جو جس کا تذکرہ امیر حمزہ نے نہیں کیا؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے 72 نیوز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا. اس میں ہمارے مختلف مائنڈ میں ہمارے مختلف منصوبے ہیں جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سب سے مین جو ہے نا، میرے جو مائنڈ میں ہے، سوسائٹی کے جو مائنڈ میں ہے، ہمارے علاقے میں نا یہ ڈرگز کا بہت بڑا یہ گینگ ہے جو ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں. یہ سارے منڈی بہادین کا ہی مسئلہ ہے. اس میں بہت بڑے گینگ ہیں جو یہ ڈرگز کے ریلیٹڈ بزنس کرتے ہیں. ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں ہمارے گاؤں سے یہ کام ختم کیا جائے. اس کے لیے مختلف اداروں کی بھی سپورٹ چاہیے. اینٹی نارکوٹکس جو یہ ادارہ ہے، اس کو بھی چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو یہ مکروہ دھندا کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایکشن لیا جائے، ان کو قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جائے. مین تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے، ہم انشاءاللہ ان فیوچر میں یہ بھی کریں گے. اچھا مجھے بتائیں وڑائے صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر جو ہے منشیات کا جو دھندا ہے وہ عروج پر ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کمیٹی کی سطح کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن موو کی ہے سرکاری سطح پہ، تھانے کے اندر، یا اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ ابھی کی نہیں ہے. ان فیوچر تھوڑے ثبوت وغیرہ، کوئی پروف وغیرہ اکٹھے کر کے ایویڈنس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اینٹی نارکوٹکس میں جائیں گے. ابھی گئے نہیں ہیں، انشاءاللہ جانا ہے ہم نے. نہیں تو اس سے پہلے تو آپ مقامی تھانے میں ایک اپلیکیشن موو کریں نا، کہ یہاں پر جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کے پیرلر جو ہے ایک طرف آپ مقامی تھانے میں اپلیکیشن موو کریں، دوسری طرف آپ یہ جو کمپین شروع کریں نا، اگر شعور جو ہے اجاگر کرنے بچوں میں. جس طرح جو ہے وہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں امیر حمزہ کہ ہم نے وال چاکنگ کی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ کوئی تربیتی ورک شاپس وغیرہ یا اس طرح کا کچھ اہتمام کریں سوسائٹی کی سطح پہ، تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے بچ سکے. جی میری بات سنیں ایک منٹ. تو ہم نے اس کے بھی لیے ایک نیا مہم چلائی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کھیلوں کو بڑا فروغ دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے 2-3 ایکڑ زمین ہے جو خریدی ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ جو کہتے ہیں نا رینٹ پر لی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس پر ہم باقاعدہ کرکٹ کا جو میدان ایک کرنا سیکنڈ. ہے. امیر حمزہ میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ نبیل کو ذرا ٹائم دے لوں، اس کے بعد پھر میں آپ میں کی وہ طرف ایک آتا ہوں. پوائنٹ اپنا ریز کرنا چاہتا نا کہ وہ میں ہم نے کھیلوں کے دوبارہ لیے آپ کی میدان طرف بھی آتا لیے. ہوں. آپ کا جو پوائنٹ ریز ہو چلیں چکا ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی ٹائم دیں. جی نبیل صاحب. جی، جی جی ٹھیک. اس میں ہم لوکل تھانے سے بات چیت اگر کریں تو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ پولیس کی ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے. پولیس آپ جانتے ہیں یہ کتنا کرپٹ ادارہ ہے، تو انہوں نے کچھ کرنا تو ہوتا نہیں ہے. تو صحیح. اس وجہ اچھا سے اور بتائیں نبیل، اور بتائیں کہ یہ ایک بات جو ہے وہ آپ کے ایجنڈے کے اوپر ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور بچوں کے جو ہے وہ ان کی تربیتی ورکشاپ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا جو ہے وہ آپ کی کمیٹی چاہ رہی دوسرا ہے؟ ایک ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے اویئرنیس، لوگ اسٹڈی کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ ہمارے شہر میں منی بہادین میں ایک مکروہ دھندا ہے، یہ جو ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، صحیح. اپنی جانوں سے بھی کھیلتے ہیں اور اپنے خاندان کی جانوں سے بھی کھیلتے ہیں. یہ بھی ایک مکروہ دھندا ہے. اچھا نہیں یہ بتائیں اپنا نبیل کہ آپ کا جو گاؤں ہے پنڈی کالو، اس نکالو میں ٹوٹل جو ہے وہ کتنے افراد باہر ہیں؟ ہمارے گاؤں کی کافی آبادی باہر ہے، اس میں کوئی اراؤنڈ 200 کے قریب لوگ باہر ہوں گے. اچھا ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ ٹوٹل آبادی تقریباً ہوگی اس کی 1000 کے قریب ہوگی. اچھا 1000 آبادی میں سے 200 افراد جو ہے وہ باہر ہیں، تو
800 افراد کا جو ہے وہ ابھی، اس کا مطلب سمجھیں کہ ریشن نکالیں تو تقریباً ہر گھر سے ایک آدھ بندہ جو ہے وہ تو لازمی باہر ہے. جی جی صحیح، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ویل اسٹیبلش آپ کا جو ہے وہ گاؤں ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ تنظیم ہے اس میں آپ نے باہر کے اوورسیز جو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو انگیج کیا ہے؟ جی، ہم ان کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں. ہم نے ان کے اوپر بھی ساری ڈاٹا اکٹھا کیا ہے، سارے پلیٹ فارم پہ انہیں بھی لے کے آئے ہیں. وہ بھی ہماری سپورٹ کر رہے ہیں مختلف کنٹریز میں. سعودی عرب اور یہ یورپ میں ہمارے علاقے کے لوگ زیادہ ہیں. ان صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اور یہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح، چلے شکریہ. میں جو ہے وہ یونس طارق صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. یونس طارق صاحب جو ہے اسپوک پرسن ہے احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کے روح رواں بھی ہیں، اور پاکستان او سی ٹرسٹ جو ہے اس کے اسپوک پرسن ہے تحصیل پھالیہ کے. ان سے جو ہے وہ جانتے ہیں. طارق صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، تحصیل پھالیہ کے جو اے سی صاحب ہیں ان کے پاس آپ مختلف تنظیموں کی سربراہی کرتے ہوئے وہاں پر گئے. تو ذرا تھوڑا سا احوال بتائیے ہمیں اے سی صاحب کی ملاقات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناصر بھائی آپ کا بھی شکریہ. اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے امیر حمزہ بھائی کو اپریشیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ساتھ نوجوانوں کو ملا کے جہاں پہ نیگیٹو سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ انہوں نے پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے. تو ان کو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں. اور باقی جو میٹنگ کے احوال تھے، میٹنگ ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی رہی، اور اس کے جو تاثرات ہیں وہ بھی اے سی صاحب کے ساتھ پروگرام بھی ہوا، اس کو بھی آپ نے دیکھا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میٹنگ جو ہے ہمارے اس کام میں بہت بڑی معاون ثابت ہوگی. اور یہ میٹنگ ایک ابتدائیہ تھا. اس کے بعد انشاءاللہ اس طرح کی میٹنگز کا جو رجحان ہے وہ مزید بڑھے گا. جیسے آپ نے کل کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا کہ ہم منڈی باؤدین میں بھی اور اسی طرح تحصیل ملک وال میں بھی اس طرح کی میٹنگز کریں گے. اور پھر یہ میٹنگ جو ہے وہ ڈی سی لیول تک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے یہ میٹنگز کا جو ہے وہ سنگین ثابت ہوگی. تو اے سی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اپریشیٹ کیا. اور خاص بات جو میٹنگ کی تھی، مجھ سے دوستوں نے پہلے بات کی کہ میٹنگ کتنے منٹ کی ہوگی یا کتنا ٹائم لگے گا. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اے سی صاحب ہمیں 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ دیں گے. لیکن یہ اے سی صاحب کی اس کام کے ساتھ جو ہے وہ انوالومنٹ اور اس کام کے ساتھ ان کی محبت کہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے مختلف مسائل لے کے، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ملازم کو کہا کہ ان سب کو آپ یار تھوڑا جلد چپ کر دیں، ان سب کو آپ لے جائیں. تحصیلدار کے حوالے کیا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو آپ لے جائیں اور ان کے معاملات سنیں. اور اپنے ملازم کو انہوں نے کہا کہ میں اب بڑی اہم میٹنگ کرنے لگا ہوں، ویلفیئر تنظیموں کے سربراہان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دروازہ بند کر دیں اور کسی بندے کو دفتر میں آنے کی الاؤ نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ رویہ اور اس طرح جو ہے ہمیں عزت دینا اور بٹھانا اور ہماری بات کو پھر 10-15-20 منٹ نہیں بلکہ 2 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگ کرنا. حالانکہ بہت سارے لوگ آ کے ان کو مختلف مسائل بتاتے رہے لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی. فون کالز بھی آتی رہی تو انہوں نے سوائے 1-2 ضروری کالز کے انہوں نے کوئی کال بھی نہیں سنی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اے سی صاحب کا اس طرح کا رویہ تھا یہ ہمیں مزید جو ہے حوصلہ دیتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور انتظامیہ کا اس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل جانا. اور پھر انہوں نے یہ آفر کی کہ یہ جتنی رفائی تنظیمیں تحصیل پھالیہ میں کام کر رہی ہیں، آپ کے لیے میرے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پرچی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جب جو مسئلہ ہو آپ آئیں، میرے دفتر کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے. میں آپ کی بات جو ہے پرائرٹی بیس پہ سب سے پہلے سنوں گا. اور پھر انہوں نے ساری تنظیموں کو یہ آفر بھی دی کہ ہمارے پاس جو لمیٹڈ وسائل ہیں ان کو آپ جیسے یوٹیلائز کرنا چاہیں، آپ اس کا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار بنا لیں تو آپ ان کو جو ہے ہمارے پاس مشینری ہے یا جو بھی انہوں نے اپنی پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ آپ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. اور باقی انہوں نے یہ جو ایک بڑی اہم بات کی کہ آپ اپنے اپنے گاؤں میں جو میں کر سکتا ہوں اس حوالے سے آپ جب کہیں گے میں گاؤں کی سطح پہ خود بھی جانے کے لیے تیار ہوں اور اپنا پورا عملہ بھیجوں گا، خاص طور پہ ایسی جگہیں
جو گورنمنٹ کی ملکیت ہیں، شاملات جو ہیں وہ زمینیں ہیں، اور گاؤں کی ملکیت ہے، لوگوں کی ملکیت ہے، اگر وہ کہیں قبضے میں ہیں، آپ اس حوالے سے مجھ سے جو خدمت لینا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اے سی صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی یہ بہت ہمارے کام میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو صفائی اگر ہم سارے گاؤں، جیسے اب یہ شعور بیدار ہو رہا ہے اور گاؤں گاؤں جو ہے وہ صفائی کا کام شروع ہو رہا ہے، لوگ اپنے طور پہ جو ہے وہ رکشے خرید رہے ہیں اور ملازم رکھ رہے ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوڑا پھینکنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی تو ہم وہ کوڑا کہاں پہ پھینکیں گے؟ ڈمپنگ کے لیے جب جگہ نہیں ہوگی تو اے سی صاحب کی یہ میٹنگ ہمارے ساتھ جو تھی اس میں کم از کم ہر گاؤں میں کافی زیادہ زمینیں ہیں جو لوگوں نے دبائی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کا حق نہیں ہے، گورنمنٹ کی زمینیں ہیں، شاملات زمینیں ہیں، وہ سارے لوگوں کی اکٹھی زمینیں ہیں، وہ فلاح کے کام کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تو ان زمینوں کو اگر ہم آزاد کروا لیتے ہیں حکمت عملی کے ساتھ تو پھر بھی یہ بہت بڑی کامیاب میٹنگ ہماری ثابت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں باقی پر جو ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے یونس طارٹ صاحب، اے سی صاحب نے یقینی طور پہ گزشتہ پروگرام میں تمام جو ہے وہ پارٹیسپینٹ تھے انہیں بھی یہ کہا تھا، اور 72 نیوز کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں نشاندہی کریں شاملات زمین کی، تو ہم جو ہے وہ وہاں سے واگزار کروا لیں گے اور اس گاؤں کو جو ہے وہ وقف کریں گے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوڑا پھینکنے کے لیے جو ہے وہ تمام گاؤں ابھی جو ماشاءاللہ سرگرمیاں چل رہی ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس صفائی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو وہ کوڑا جو ہے وہ ڈمپ کرنے کے لیے زمین دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر ہر بندہ نشاندہی کرے اپنے اپنے گاؤں میں سرکاری زمین کی، تو اے سی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا ہم حل کر دیں گے۔ جی بالکل۔ باقی میں پنڈی کالو ویلفیئر سوسائٹی کو چند ایک باتیں جو ہیں اس میں کچھ مشورہ بھی دینا چاہوں گا۔ جیسے امیر حمزہ بھائی نے بتایا کہ ہمارے آبادی جو ہے وہ تقریباً 1000 ہے اور 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارے اوورسیز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو فاؤنڈیشن جو ہے اس کے لیے فنڈنگ کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ یونائٹ ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ان کو ڈسپلنائزڈ ہونا پڑے گا، اور جو ان کے بیرون ملک جو ہیں اوورسیز ہیں ان کی اگر یہ کیٹاگریز بنا کے مختلف ممالک کے گروپ بنا کے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ڈپیوٹ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ نمائندگی دے کے اپنی تنظیم کی اور ان کو اعتماد میں لے کے، جیسے یہ آج 72 نیوز پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ اپنے اوورسیز کو انوالو کریں، اسی طرح مزید آپ پروگرام جو ہے وہ کریں اور اپنے جو اوورسیز ہیں ان کو آپ اپنی تنظیم کے ساتھ جوڑیں اور ان کو بتائیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اوورسیز نے کتنا بڑا بڑا کام کیا، ٹف ٹیلیں لگ رہی ہیں، صفائی کا جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ مختلف طرح کے کام ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں منشیات کا دھندا ہے تو وہاں پہ آپ یہ کام کریں کہ آنے والی جو نسل ہے جو لگ چکے ہیں وہ تو بڑی مشکل ہے واپس آئیں، ان پہ بھی کوشش کریں، لیکن خاص طور پہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے اس کو بچانے کے لیے آپ اس طرح اپنی تنظیم کو پروموٹ کریں، اپنی تنظیم کے ساتھ انوالو کریں، جو آپ کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو کبھی اکٹھا کر لیں، ان کو چائے پلا دیں، ان کو جو ہے وہ ترغیب دے دیں، ان کے لیے موٹیویشنل پروگرام رکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ گراؤنڈ ہم وسیع اور عریض بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی جو ہے کامیابی ہوگی اس میدان میں کہ جو آپ کے پاس منشیات کا دھندا ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت بھی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو اسپتال اور یہ جو منشیات کا دھندا ہے یہ ویران پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی بہت پازیٹیو سوچ ہے، اس پہ آپ قائم رہیں۔ اور باقی میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہماری تنظیم نئی تنظیم ہے، ابھی 6 منتھ ہوئے ہیں کہ ہماری تنظیم جو ہے وہ بنی ہے، تو میرے بھائی یہ کام جو خدمت خلق کا کام ہے یہ جذباتی طور پہ شروع تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت جذبات جوان ہوتے ہیں، جو ہی لوگوں کی طرف سے نیگیٹو رسپانس ملتا ہے تو پھر مایوس ہو کے 90% لوگ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ تہیا کریں کہ انشاءاللہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ آپ کو اچھا رسپانس دیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو نیگیٹو رسپانس دیں گے، یہ میری بات آج یاد رکھنا۔ تو آپ اپنا یہ ماٹو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے؟ لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے کرنا ہے کہ میرے اوپر کوئی کوڑا پھینکے تو اس کے بدلے میں اس کی تیمارداری کرنے گھر چلا جاؤں، مجھے کوئی پتھر مارے تو اس کے بدلے میں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پھل دار درخت کی طرح بن جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کہ پھل دار درخت کو بندہ پتھر مارتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ پتھر نہیں دیتا، اس کے بدلے میں وہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ تو انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ لوگ تان لیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کریں تو اس میں پھر بندہ ان کے ساتھ اچھے معاملات، اچھا ان بجائے اس کے ان چیزوں کو مائنڈ کر کے بندہ اس کام کو چھوڑ دے، نہیں ہم نے اس کام کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس کام کو انشاءاللہ جاری رکھنا ہے، اور اس کو جذباتی طور پہ ہم نے چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے چند سالوں کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اپنی آنے والی نسل کو یہ پازیٹو کام جو ہے دے کے جانا ہے، اور ہم نے اپنے لیے اس کام کو اور آنے والی نسل کے لیے جو ہے خوشحالی کا باعث بنانا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنانا ہے۔ تو میرا آپ جی سے یہ امیر مشورہ حمزہ، ہوگا جی کہ امیر آپ حمزہ، آپ کو جی انتہائی خوبصورت مشورے جو ہے وہ یونس تارڑ صاحب نے دیے ہیں۔ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے جی، وہ بھی آپ کمپلیٹ کیجئے، اور یونس تارڑ صاحب کے اس مشوروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انتہائی فروٹفل قسم کی جو گفتگو انہوں نے کی آپ کی جو ہے تنظیم کے حوالے سے۔ جی میں یونس تارڑ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے قیمتی مشورے ہمیں دیے۔ تو انشاءاللہ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے والا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ کمیٹی کو جذبات میں نہیں بنایا، انشاءاللہ ہم اس کے لیے جتنے اقدامات ہو سکے ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ بات کر رہے تھے نا بھائی نبیل کے، واقعی جو منشیات فروشی ہے نا وہ کچھ عروج پا رہی ہے اس علاقے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے جو 3-4 ایکڑ کا گراؤنڈ ہے وہ رینٹ پر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ کھیلوں کو جو ہے نا وہ پریفر کر رہے ہیں، کہ بچوں کو میدان بھی دے رہے ہیں، پچ بنا کر دی ہوئی ہے، سارا کھیلوں کا سامان مہیا کرنے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس میں مزید بہتری لائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جس قوم کے میدان آباد ہوں گے اس کے ہسپتال ویران ہوں گے۔ تو اس منشور کے تحت ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، سپورٹوں کو جو ہے نا کھیلوں کو وہ انشاءاللہ پورا پروموٹ کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ تو باقی میں بہت شکر گزار ہوں یونس تارڑ صاحب کا، جنہوں نے اتنے قیمتی مشورے دیے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، ہم لوگوں سے گھبرانے والے نہیں۔ لوگ تو بالکل جو ہے نا وہ نیگیٹو باتیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کام کو مزید اپنی آئندہ آنے والی نسل تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امیر حمزہ، جس طرح یونس تارڑ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کے گاؤں کے تو کم از کم 200 افراد باہر ہیں، تو آپ باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کریں، ایک گروپ بنائیں، واٹس ایپ گروپ بنائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اگر 200 افراد جو ہے وہ آپ کی تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ صحت کے شعبے میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں، آپ تعلیم کے شعبے میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں، آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کے جو مساجد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان ہے، وہاں پر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، چار دیواری قائم کر سکتے ہیں، بہت سارا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نبیل وڑائچ پروگرام کے اختتام پر؟ ایک اور چیز تھی جو میرے مائنڈ میں آئی تھی، جی جی بتائیے پلیز۔ جس طرح یہ بڑے سٹیز میں لاہور ہے، اس میں پلاسٹک کا یہ پولیتھین بیگ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، جی جی یہ وبال جان ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے علاقے میں اویئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہاں بھی گرتا ہے یہ ہر چیز تباہ ہی کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک چیز یہ تھی، دوسرا یہ یونس تارڑ صاحب نے بھی بہت اچھے مشورے دیے ہیں ہمیں، انشاءاللہ تعالی ان فیوچر اسے گائیڈ لائن ہم ان سے لیں گے انشاءاللہ ان فیوچر، تو انشاءاللہ نیک نیت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پختہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کام کریں گے اپنے گاؤں آپ ان سے بھی بات کریں۔ صحیح انشاءاللہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ یونس تارڑ صاحب، بہت شکریہ امیر حمزہ تارڑ صاحب اور نبیل محسن وڑائچ صاحب۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی تنظیم کے ساتھ۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔